صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو بات کل آپ کے کولیگ ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، کیا کبھی یہ بات ڈسکس، کیونکہ ایک تانا تو آپ کو یہ دیا جاتا ہے نا کبھی آپ ملاقات نہیں کروا سکتے خان صاحب سے، تو یہ اتنی بڑی بڑک جو ماری گئی ہے کہ یہ آپ درخواست دیں، اس کی سیریسنس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو اتنی لمبا، پنجابی میں کہتے ہیں نا، اتنا پینڈا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی معاملات حل کر لیے جاتے، یہ درخواست دیتے، خان صاحب کو گھر بنی گالا منتقل کر دیا جاتا، اس سے ویسے ہی ٹیمپریچر کم ہو جانا تھا. جی بہت شکریہ مریف صاحب. میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب سے پہلے کہ بقا ہماری اس میں نہیں ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے، بقا ان کی ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے تاکہ روزانہ ٹی وی شو ہوں اور ان پہ بات کی جائے. اور اڈیالہ جیل کے باہر ایک میلہ لگا ہو تاکہ وہاں پہ لوگ جائیں اور کہیں جی ہمارے مرشد ادھر اندر ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم کی جھلک. یہ سمپل اتنی سی بات ہے. دوسرا ڈاکٹر طارق فضل میرے بھائیوں جیسے دوست ہیں، بہت اچھے ہیں، اور ہی از اے رسپانسبل پرسن. اچھا، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہے نا. ایسی اتنی بڑی بات وہ کیا کسی سے پرائم منسٹر یا کسی اور سے پوچھے بغیر یا کیبنٹ سے یا کسی طریقے سے کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں. میں تو نہیں کر سکتا، میں تو کمزور آدمی ہوں اس حوالے سے. دوسرے نمبر پہ اگر یہ چاہتے ہیں، ان کو اصل میں وہ آپ جس طرح کر رہے ہیں نا، پینڈا کر دے روڈ، یہ رائے نہیں پہ، یہ کرائے پہ گئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری منزل کہاں پہ ہے. یہ ان کے لیے پرابلم یہ بنی ہوئی ہے. اگر یہ نیازی صاحب سمجھتے ہیں یا ان کی محترمہ ہمشیرہ ان کی سمجھتی ہیں، یا تو ان کے لیگل ایڈ جتنے بھی ہیں ان کو پتہ ہے پروسیجر کا کہ چیف منسٹر کو درخواست دے وہاں پہ، چونکہ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ، یہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں کبھی پیرول کے لیے، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں. آپ کو بھی پتا کہ یہ ہوم سیکرٹری نے فیصلہ کرنا آن دی ڈائریکشن آف دا چیف منسٹر آف پنجاب. تو یہ جائے درخواست دے کے تو دیکھیں ایک دفعہ، تاکہ کل یہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم سارے کام، سینیٹر صاحب وہ کہتے ہیں ہم سارے کام کر لیتے ہیں. آپ کی حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی طرف ان کو لفٹ نہیں کراتے نا. ان کو آپ کو پتہ نہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے کہیں لے جائیں گے. نہیں منیب صاحب، یہ کہاں لے کے جا سکتے ہیں؟ اب تک لے کے جانا تو لے چلے جاتے. یہ ہمارا سٹاف فرق ہے، یہ اپنا بنگلہ دیش کا سٹاف یا سری لنکا کا سٹاف نہیں ہے یا نیپال کا سٹاف نہیں ہے. ہمارا بالکل سٹاف ڈیفرنٹ ہے پاکستان کا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسے بڑے بڑے چیزیں آتی ہیں. لیکن میں ایک اوپن بات کرنے لگا ہوں کہ نیازی صاحب یا ان کی سسٹر کو کہیں یا کسی کو کہیں گے ایک دفعہ درخواست دے کے دیکھیں تاکہ آپ کو بھی شو کرنے کا موقع ملے. یہ صاحب نے بات کی تھی، ہمیں درخواست دی ہے، انہوں نے کام نہیں کیا. یہ پہلے مجھے سندھو صاحب ایک بات اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس کو ایسی سوکھا کر لینے ہیں. لیٹس میک اٹ ویری سمپل کہ یہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بڑے اچھے لائر ہیں. یہ ہوم سیکرٹری کو ایک درخواست دے دیتے ہیں ود آل دی obviously جو اس کے ساتھ فارمیلٹیز ہیں. کوئی انٹرٹین بھی تو ہونا درخواست، وزیر اعلیٰ اس پر حکم کر دیں، ہوم سیکرٹری کو اجازت دے دیں کہ بھی ملاقات الاؤ کر دیں. بہرحال آپ کو اچھے لگے برا لگے، وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جو خیبر پختونخوا سے آتا ہے، اس کو ایک خاص جگہ سے آگے جانے نہیں دیا جاتا، تو تماشا تو انویریبلی لگنا ہی لگنا ہے. دیکھیں منیب صاحب، ایک تو پہلے آپ نے جو بات کی ہے، یہ درخواست دینا ایک دفعہ نیازی صاحب درخواست دے دیں، اور ان کے لیگل جو بھی ان کے ہیں وارثان، ان کے حوالے سے، اب ان کی سسٹر کے حوالے سے ہمارے لیے محترمہ ہیں، ان کے حوالے سے درخواست دیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا طارق فضل نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا یا نہیں کہا. مطلب جن لوگوں نے شادی کے کسی بھی پیسے نہ دینے ہوں، ان کے پاس نہ ہوں، تو مہینہ کو پہلے لوگ کہیں کہ انہوں نے لڑے ہیں جی، انہوں نے کھول جانا جی. یہ بات ہے اصل میں اس قسم کا لڑے. اس وجہ کہ وہ 2 ممبر بینچ کا فیصلہ نہیں آپ انٹرٹین کرواتے اسلام آباد ادھر اڈیالہ جیل میں. جس نے کہا ہوا ہے بینچ کے ملاقات ہو سکتی ہے، وہ انٹرٹین نہیں ہوتا. جس کی مرضی ہے اس کی ہو جاتی ہے، جس کی نہیں اجازت آپ دیتے وہ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اگر درخواست دے بھی دی کہ خان صاحب کو جی ان کو بنی گالا منتقل کر دیا جائے، تو کیسے ہوگا معاملہ؟ یا ایون چلے سمپل ملاقات کی بھی اجازت کہاں سے ملے گی؟ جی میں بتاتا ہوں. علی بخاری صاحب ان کے ایڈوکیٹ ہیں، بڑا اچھا انسان ہے، انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے. وہ شاہ محمود قریشی جب بری ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ ہم سارے بیٹھے تھے کسی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا عدالت نے فیصلہ دیا ہے. اور ایک جن کا بندہ بری ہو گیا وہ کہتے ہیں بہت اچھا فیصلہ دیا ہے، جن کو سزا بھی ہو گیا جی بڑا غلط فیصلہ ہے. یہ تو سائملٹینیسلی آپ کو بھی پتا ہے، آپ دونوں بڑے کمپیٹنٹ لائرز ہیں، دونوں برسٹر. میں جو کام وکیل ہوں، پھٹے والا یا جو بھی جس کو کہتے ہیں، تو مجھے تو پتا ہے کہ یہ مطلب یہ کام کرے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے، ایک پارٹی ہمیشہ نالا ہوتی ہے عدالت سے، ایک پارٹی خوش ہوتی ہے. دونوں کو تو نہیں خوش کیا جا سکتا. تو باقی یہ دوسرا آپ بھی سمجھتے ہیں مریب صاحب، آپ ہمارے سے سینئر ہیں، مہر بھی مجھ سے بہت سینئر ہیں، بہت زنی تو زیادہ 4-5 سال تو ہوں گے سینئر لازمی. لیکن ایک بات تو ہے نا کہ the case falls in the prohibited class. 14 سال سزا ہے. آج تک کتنے بھی ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے اپیل کریں، ادھر سے آپ گوشت ڈالیں، دوسری طرف سے قیمہ نہیں کھلائیں. یہ چاہتے ایک دم وہ کہ ہم ایسے کریں اور ایک دم یہ نہیں. بات یہ ہے نا، ابھی تو آپ گوشت ڈالنے نہیں دے رہے نا، تو ویسے ورچوئل قیمہ انہوں نے کر دیتا ہے ان کی جماعت کو. آپ نے گوشت کے پاس ہوگا نہیں پھر گوشت ڈالنے کے لیے. باقی تو نہیں، میں نیازی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، بڑا میٹ ہے، سیاسی میٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے بعد. نیازی صاحب بات یہ ہے سر، ادھر یہ پنجابی میں کہتے ہیں چٹے کاغذ پہ
تسی ایک درخواست لکھو ہوم سیکرٹری کو آپ دے دیں, آپ یہ حجت بھی پوری کرا دیں, اس کی تصویر کھینچ کے مجھے دے دیں اور میں سینیٹر صاحب کو بھیج دوں گا جی کہ درخواست چلی گئی ہے. بالکل درخواست چلی جاتی ہے. دیکھیں درخواست کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عمران خان نے کرنا ہے نا. عمران خان سے کیا ملاقات ہونے دے رہے ہیں؟ پھر سیکنڈلی دیکھیں کہ کیا ایک سٹیج ایسی آ گئی ہے کہ یہ تو ہم ان سٹیجز کی بات کر رہے ہیں کہ کنوکشن سپریم کورٹ تک سسٹین کر گئی ہیں اور کوئی رستہ نہیں ہے, سزا کاٹنی ہے, بقیہ سزا کاٹنے کے لیے جی آپ بنی گالا شفٹ کریں. دیکھیں ہمارا فرسٹ رائٹ کیا ہے کہ ہمارے کیس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے. عمران خان تو کوئی ان سے ریلیف ہی نہیں مانگ رہا. سسٹم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جوڈیشل ڈسپنسیشن ہو. ہم تمام اعتراضات کے باوجود انہی عدالتوں کے سامنے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مقدمے تو سنیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی آپ لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں, آپ کو ہم نے چیلنج کیا, آپ ہمارا مقدمہ نہ سنیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مقدمہ سنیں, اس کا فیصلہ کریں. مقدمہ سننے میں کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں نا سندھو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اعتراض ہوتا ہے جس کے خلاف ہوتا ہے. بات ہے ادھر خلاف کی نہیں ہے, ادھر بات ہے کہ نظام کا پہیہ ہی نہیں چل رہا. بات ہے کہ ایک فیصلہ ہمارے سامنے ہے, اس کا کس طرح سے مذاق اڑایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سی ایم کو روانہ کرتے ہیں کہ جی جائیں ملاقات کر کے آئیں, سپرنٹینڈنٹ موجود ہے, اور کس طرح سے اس کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں وہ سب کے سامنے. اور یہ کوئی ایکسٹراڈنری ریلیف کی نہیں بات ہو رہی. یہ وہ ہے جو پریزن رول انٹائٹل کر رہے ہیں. یہ وہ ملاقاتیں ہیں جنہیں پریزن رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انڈورس کیا کہ جمعرات اور منگل کو ملاقاتیں کرانی ہیں, مگر پھر بھی ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی. تو جس سے کیا نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. نہیں, ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختیار کی آپ بات کرتے ہیں, ایک اختیار تو وہ جہاں آپ کا اشارہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, کہیں اور ہے. تو جو خان صاحب کے کیس نہ لگنا, اس میں تو سندھو صاحب کی جماعت آرام سے کہتی ہے کہ بھئی وہ تو عدالتی معاملہ ہے, آپ ہم پہ اس کا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ دیکھیں بات ہے, دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم نے کو معاملات سمپل کرنے کے لیے نہیں لائی گئی تھی. وہ لائی کس لیے گئی تھی؟ یہ جو پرابلمز ہیں ان کو فردر ایگریویٹ کرنے کے لیے. جو 8 فروری کے بعد جو چوری تھی اس کو کور دینے کے لیے, اور اس کے بعد جو عدالتی نظام کا حشر نشر ہوا ہے اس کے لیے لائی گئی. اور اسی کے ثمرات یہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اب ریسیو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم رہے گی ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم یہ مشکلات فیس کرتے رہیں گے, مگر بات ہے پھر بھی سسٹم میں رہ کے اسٹرگل کر رہے ہیں نا. آپ اس بات کو تو اپریشیٹ کریں. عمران خان نے یہ تو نہیں اعلان کیا نا کہ جی میرا اس سسٹم میں اعتماد نہیں ہے, میں اپنے کیسز ہی نہیں سنواتا, میں کمپلیٹلی بائیک آؤٹ کرتا ہوں. دیکھیں اس مرد آہن کو دیکھیں کہ جرت کے ساتھ فیس کر رہے, اسے پتہ ہے کہ سزا نہیں ہے, مگر پھر بھی پورا ٹرائل فیس کیا اپنا. پھر 342 کا بیان پورا ڈنکے کی چوٹ پہ لکھا ہے, اور ایسا 342 کا بیان لکھا ہے جس کو یہ پبلک ہی نہیں کر سکتے. یہ کون سے اس کیس کے ابھی توشہ خانہ 2 میں توشہ خانہ 2. اچھا جی میں سینیٹر صاحب آپ فرمائیے, میں پھر آپ سے پوچھوں. جی فرمائیے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ مرد آہن کو دیکھیے, ایسا مرد آہن ہے میرے لیے, میں عزت کروں گا. میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میرے منہ سے نہیں ایسے لفظ نکلتے جو کسی کی تصحیق کا باعث بنے. لیکن ایک بات ہے کہ بہت بڑا مرد آہن کہ خود ہی اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ پیرول پہ چھوڑ دیں, میں فلاں کام کر رہا ہوں, میں فلاں کر رہا ہوں. ملک کے لیے کر رہے ہیں نا, ملک کے لیے کیا کرے؟ داخلہ کی پالیسی جو خارجہ پالیسی ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے طے کر رہی ہے نا, عمران خان نے تو نہیں کرنی. ہی از اے کنوکٹڈ نمبر 2. میں آپ کو ایک ججمنٹ بھیج رہا ہوں, میں رائٹ ناؤ آئی ایم ان لنڈن, ویسٹ منسٹر کورٹ کی, اس کا پیج نمبر 3 اور پیج 7, یہ میں نہل صاحب کو پڑھا دیں, آپ بھی پڑھ لیں پلیز. اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں. جب ملک ریاض کے بیٹوں نے جب تیسری دفعہ ان کے پاسپورٹ کینسل ہوئے ہیں انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کے پیسے ہیں سارے. پیج نمبر 7 پہ اور پیج نمبر 3 پہ. I have the judgment. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے وہاں پہ کیا کرنا, عدالتوں میں جاتے ہیں, روزانہ پیش ہوتے ہیں. چیف جسٹس کو انہوں نے ایک مشترکہ اپوزیشن بنائی تھی اپنا افریدی صاحب کو ملنے, خود اپنی پارٹی کے 13 لوگ چلے گئے, باقی کسی کو یہ ساتھ بھی نہیں لے کے گئے جو ان کے ساتھ چل رہے تھے. وہ بھی تو 26 آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنے تھے نا. تمام ترقیوں کے بعد بھی سندھو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی جماعت, جس کے بارے میں آپ کے بہت سے کلیگز کہہ چکے irrelevant ہو گئے, ان کی اہمیت کوئی نہیں, ان کا لیڈر اندر منتیں کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیڈر اندر موجود ہے, اور جماعت نے اپنا سٹرینتھ شو کر دی ہے خیبر پختونخوا میں کہ کوئی ایم پی اے نہیں ٹوٹا, کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا, انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ دوبارہ کھڑا کر لیا ہے. تو جو بھی کریٹ کیا گیا امپریشن اس کو تو نگیٹ کیا ہے تحریک انصاف نے. تو آپ کے نزدیک آپ کی حکومت تو کہتی ہے کہ یہ ختم ہو گئے ہیں, irrelevant ہو گئے. وہ irrelevant انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم irrelevant نہیں ہے. نہیں, میں تو یہ نہیں کہوں گا فرینکلی, چاہے اس کا جو بھی مجھے خمیازہ بھرنا پڑے, they are not irrelevant.
ٹھیک. اور ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ انہوں نے دوبارہ وہاں پہ چیف منسٹر اپنا چنا ہے. بے شک آتے ساری انہوں نے ایسے آئے جیسے سکندر اعظم آیا اور قسطن دنیا میں جا کے دفن ہونا جا کے اور نعرے مارنے شروع کر دی. ایسے نہیں ہوتا جب اسٹیٹ کے آپ وزیر اعلیٰ کسی صوبے کے بنتے ہیں تو پھر اس طرح سے نہیں کرتے. اور لائٹر نوٹ پہ چرچل ایک گیا اپنا مینٹل ہاسپٹل میں, تو جا کے ایک آدمی سے پوچھتا آپ کون ہیں, وہ ضد کر رہی ہے کہ آپ پہلے اپنا آپ بتائیں. اس نے کہا جی میں چرچل ہوں, میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. تو جو ان ساؤنڈ مائنڈ تھا وہ کہتا آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جب میں ادھر تھا میں بھی ایسے کہتا تھا. اب آہستہ آہستہ ان کا جو پارا ہے یہ ختم ہو رہا ہے. اور آج کل انہوں نے یہ فرمایا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے, فریدی صاحب نے, ینگ مین ہے, کہ یہ دیکھیے میں ان سے جب پوچھا احتجاج کے بارے تو انہوں نے کہا جی میں نے تو ریاست صوبے کے معاملہ چلانے ہیں. اور پھر وہ مطلب ایک آپ چھوٹی سی بات دیکھیں, یہ گاڑیوں کا معاملہ تھا, یہ لکھ کے بھی محسن نقوی صاحب کو بھیجا جا سکتا تھا نا. کیا پورے صوبے کے عوام کے ذہن میں یہ ڈالنا وفاق کے خلاف کہ ہمیں یہ 2 نمبر گاڑیاں دے رہے ہیں یا لیس پریویلیج یا وٹس ایور, کیا یہ طریقہ کار ہے وزیر اعلیٰ کا؟ نو, ناٹ ایٹ آل. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو وفاقی حکومت جو بھی یہ نہ مانے لیکن اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. ہمیں بھی ہوگا تو ہم ان کو بلایا گیا ہے. اور اگر الٹا انہوں نے نقصان کیا مزمل صاحب کا کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اس کو وزیر نہ بنایا جی کیونکہ وہ میٹنگ میں گیا تھا. یہ نئی بات آ گئی ان کی, اور حالانکہ اس کو چیف منسٹر نے بھیجا تھا. نہیں بات یہ ہے کہ مزمل صاحب کے اوپر تو خیر پہلے بھی اعتراضات آتے